سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آخر کار ہم اسٹوڈیو میں واپس آ گئے۔ جو 24 نومبر کی فائنل کال تھی اس کے کوئی 10-11 دن بعد، لیکن جو موضوعات اور مسائل ہیں اس ملک کے وہ تقریباً جوں کے توں ہیں۔ آپ ودیش یاترا جو ہے اس سے بھی واپس آ گئے، لیکن جو سوال لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ بہت سارے ہیں، اور ایک اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ 24 نومبر کی جو فائنل کال تھی تو وہ جس طرح سے بھی وہ اس کا ڈراپ سین ہوا وہ ختم ہو گئی۔ اب خان صاحب نے پچھلے دنوں کہا کہ ایک ترپ کا پتہ جو ہے وہ ابھی میرے پاس ہے، تو لوگ اسی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کیا کر سکتی ہے، کیا کرنے جا رہی ہے۔ ان کے اندرونی جھگڑے اپنی جگہ، لیکن ایک جماعت کے طور پر اب وہ کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات کرے گی یا ایک اور کوئی ایجیٹیشن جو ہے اس کا منصوبہ بنائے گی، اور اگر کوئی ترپ کا پتہ ہے تو ممکنہ طور پر وہ کیا ہو سکتا ہے۔ عمران خان، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ وہ ان میں کانفیڈنس لیول بہت اچھا ہے، وہ کوئی بھی بات کریں وہ جس اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں، وہ بات اس طرح نہ بھی ہو، اگر کوئی غلط بیانی بھی کر رہے ہوں، لیکن وہ ان کا اعتماد، کانفیڈنس کا لیول بڑا زبردست ہے۔ ممکن ہے ان کے پاس کوئی آخری کارڈ ہو جو انہوں نے کہا کہ میرے پاس آخری کارڈ ہے۔ اگر نہیں بھی یہ آخری کارڈ تو انہوں نے ایک دفعہ سب کو جھنجھلا تو دیا ہے کہ یار یہ کیا چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہی پالیٹکس ہے نا، کہ آپ نے مائنڈ گیم کیسے پلے کرنی ہے، آپ نے نروز کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے اپنے مخالف کے، اس سے پہلے کہ وہ آپ کے اعصاب توڑ دے آپ اس کے اعصاب کیسے توڑیں گے۔ یہی سیاست ہے نا، اور خاص طور پہ اس وقت جو ہماری سیاست ہے۔ تو انہوں نے سیاسی حوالے سے تو بڑا زبردست میں سمجھتا ہوں چال چلی ہے۔ اب سب لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یار کوئی خان صاحب کو ویڈیو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹرمپ سے جوڑ رہا ہے، کوئی کہیں اور سے کنیکشن لگا رہا ہے۔ تو اب یہ لوگ اندھیرے میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں، ٹامک ٹوئیاں کر رہے ہیں۔ کچھ ہوگا ان کے پاس، ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو ان کے پاس جو وہ سمجھتے ہیں کہ میں جب اس کو فلوٹ کروں گا تو شاید سیاست اور طرف چلی جائے۔ دیکھیں، آپ کا اور ہمارا کام جو ہے وہ اس ملک کی خبروں، سیاست، اس پر نظر رکھنا ہے، اور میرے زیادہ بال سفید ہو گئے ہیں، آپ کے کچھ کم ہوئے ہیں، لیکن جو کام ہے ہمارا اس میں ممکنہ جو سیاسی پیش رفت ہے اس پر نظر رکھنا شامل ہے۔ آپ کے خیال میں کیا آپشنز ہیں خان صاحب کے پاس اس وقت، جب کہ 10-11 دن گزرنے کے بعد اور مزید مقدمات بن گئے؟ ہاں، دیکھیں 14 نئے مقدمات بنے، جن میں ایک 302 کا بھی ہے۔ 302 کا بھی ہے۔ 24 نومبر سے لے کے 27 نومبر کے درمیان 62 مقدمات ان پر پہلے اسلام آباد میں تھے، 14 یہ اب 76 مقدمات صرف اسلام آباد میں ہیں، اور باقی لاہور، فیصل آباد، سرگودا، میاں والی، یہ جو 9 مئی کے اور باقی مقدمات علیحدہ سے۔ اب 76 مقدمات، میرا خیال ہے شاید پاکستان میں کسی بھی سیاستدان کی شاید پوری زندگی میں اس پہ 76 مقدمات بنے ہوں گے، جتنے ایک شخص پہ صرف ایک شہر میں بنا دیے ہیں۔ یہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی محبت نہیں رکھتی اس وقت عمران خان کے لیے، کوئی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے ہی اب لوگ بیٹھ کے تکے مار رہے ہیں، مسلمانوں والے تکے نہ ماریں یار۔ نہیں، لیکن یہ میں قطع کلامی کی معذرت، انہی دنوں میں جب یہ یہاں پر آ رہے تھے فائنل کال کے لیے، تو پی ٹی آئی کے جو معتدل مزاج رہنما ہیں ان حلقوں میں یہ بات بہت گرم تھی کہ جی بس ہم آ رہے ہیں،
یہ اس کال کے لیے، اور کوئی 15 دن کے بعد خان صاحب باہر آ رہے ہیں. یہ افواہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں زور پہ تھی. اب اس کا اور یہ بیان کہ جی کوئی رعایت نہیں ہے، ہم کیسے ان کو اس کا تجزیہ کریں؟ دیکھیں وہ شاید سمجھتے ہوں گے پی ٹی آئی کے لوگ کہ ہم یہ جو ہمارا احتجاج ہوگا ہم اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کریں گے. احتجاج کامیاب ہوگا، ہم بیٹھیں گے، سٹ ان کریں گے، جلسہ ہوگا، تقریریں ہوں گی، پورا ایک جو اسلام آباد کی حد تک نظام سارا جام ہو جائے گا، میڈیا ہوگا، انٹرنیشنل میڈیا ہوگا، ایک ہائپ ہوگی، اور وہاں پہ حکومت بہرحال آپ کو پتہ ہے طاہر القادری صاحب کا تو بہت چھوٹا سا، میں نے تو وہ پورا مارچ کور کیا تھا، اس لاہور سے یہاں آیا تھا 2012 دسمبر میں، شاید یا 13 جنوری میں تھا، تو اس میں یہاں بیٹھے تھے، اسی جناح ایونیو پہ بیٹھے تھے، اسی چائنا چوک کے پاس کر کے بیٹھے تھے. وہ تو بہت چھوٹا سا تھا. اس کے باوجود اس وقت کی حکومت نے چودھری شجاعت حسین کو ساتھ ملا کے، ایم کیو ایم کے ساتھ ملا کے ایک وفد آیا تھا جو کنٹینر میں گیا اندر، جس میں کائرہ صاحب بھی تھے. وہ تو ان کی تو حکومت تھی نا چونکہ، تو اندر وفد گیا، باقاعدہ طور پہ مذاکرات ہوئے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پھر ایک تحریر لکھی گئی. یعنی ایک چھوٹے سے احتجاج کو بھی کال آف کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو ایک فیس سیونگ دینا پڑی تھی. یہ تو بہرحال ان سے ایک بڑی سیاسی طاقت ہے. تو ان کو اندازہ تھا کہ ہم اس کو استعمال کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر وہ جو ہوا 26 کی رات، وہ ایک اپنی جگہ پہ تاریخ ہے، سو وہ ہو نہیں سکا. اس لیے یہ سمجھتے تھے کہ ہم خان صاحب کو پچھلے 15 دن تو ایک کانفیڈنس آپ نے اپنے لوگوں کو، ورکر کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے نا، جی بس اسی گئے تھے آئے، بس اسی گئے تھے آئے. یہ وہ چکر تھا. 15 نہیں تھے، 15 ہفتے بھی لگ سکتے تھے. بٹ یہ ہے کہ یہ وہ ایک کھل جا سم اوپننگ گیٹ ہوتا پی ٹی آئی کے لیے. یہ اتنا بڑا احتجاج ہوتا کہ یہاں سے پھر وہ اپنے لیے راستہ بنا سکتے تھے آگے جانے کا. وہ خیر ایک اور ہی رخ اختیار کر گیا، اور وہ اب سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیچھے پس پردہ کوئی ڈیل تھی وہ 15 دن والی. کوئی بالکل سراسر یہ سفید جھوٹ ہے اگر کوئی یہ بات کر رہا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو انہوں نے خود ہی یہ بات بنائی، یا ان کے کان میں کسی نے پھونک ماری اور کہا کہ جو لارے دیتے ہیں نا لوگ، کوئی کسی نے کوئی لالی پاپ ٹائپ کوئی چیز دی اور اس پہ وہ اعتبار کر بیٹھے. ہو سکتا ہے آپ جس لالی پاپ کا اشارہ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہ یار آپ نکلیں، ہاں اور پھر واپس چلے جائیں، پھر واپس اور ہم کوئی صورت کوئی بناتے ہیں، آپ سنجانی سے دور نہ جائیں. لیکن بشرا بیگم جو ہے وہ لوگوں کو گنڈا پور صاحب کی منشا کے خلاف، انہوں نے تو حلف لیا، ہاں وہ ان کو یہاں پر لے آئی بلو ایریا میں. انہوں نے تو وہ کر دیا. لیکن پھر یہ جو معتدل مزاج جو قیادت ہے کہ جی خان صاحب تو چاہتے تھے کہ جی آپ سنجانی تک ہی روکیں. بعد میں پھر خان صاحب سے متعلق یہ بیان آیا کہ وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جی وہ سنجانی اسلام آباد سے باہر ہے. جو بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں 4 سال تقریباً، اور اتنے بڑے لیڈر ہیں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ سنجانی کدھر ہے. یہ اسلام آباد کے مضافات میں اسلام آباد ہی ہے. ہاں، تو ایک طرف کچھ ان کی لیڈرشپ یہ کر رہی تھی کہ جی خان صاحب تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ادھر آئیں، لیکن جو خان صاحب کی اپنی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ جو بشرا بیگم نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، بہت بہادری کی. انہوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے ان پہ، بشرا بی بی پہ. میں سمجھتا ہوں سرنگی صاحب، میرے پاس جو معلومات بھی ہیں، عمران خان واقعی شاید کنونسڈ تھے کہ جب تک میں اسٹریٹ پاور شو نہیں کروں گا نا، مجھے نہیں چھوڑا جائے گا، نہ میری پارٹی کے لیے کوئی. آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور بیان مریم نواز شریف کا، مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی. تو وہ کنونسڈ تھے اور وہ کنونسڈ ہیں. اب چونکہ کمیونیکیشن گیپ اتنا ہے، مشاورت ہو نہیں سکتی، ہر وقت سکروٹنی ہے، جہاں بیٹھ کے بات ہوتی ہے جس کمرے میں، وہاں سب کچھ سنا جا رہا ہے، معافی و ضمیر دل کا کھل کے سامنے رکھا نہیں جا سکتا، بات اشاروں کنایوں میں ہوگی.
آپ کوئی بات ایسی کنوے کریں, سننے والے سن کے اس آپ کے باہر نکلنے سے پہلے ہی اس کا توڑ نکال دیں. حالات اس قسم کے ہیں نا وہاں پہ. لیکن وہ کنونس تھے کہ اس کے علاوہ یعنی ہم نے سارے آپشنز ایگزاسٹ کر دیے. کورٹس, سپیریئر کورٹس ہمارے خلاف. آپ یہ دیکھیں نا, اسی 24 نومبر والے پہ ایک گمنام سے کسی تاجر کی درخواست آتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اسی دن درخواست لگتی ہے, اسی دن سماعت ہوتی ہے, اسی دن عامر فاروق صاحب فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ نکلے تھے, ہزاروں لوگ تھے یا لاکھوں تھے, اب کنٹمپٹ فائل کر دیں عامر فاروق صاحب. اسی فیصلے کے حوالے سے بھی کل جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کنٹمپٹ کی ہیئرنگ, ہاں جی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ دونوں ذمہ دار ہیں, صرف پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں ہے. ہم ان سے بھی پوچھیں گے آپ نے شہر کیوں بند کر دیا, میں خود جو ہے وہ لاہور سے پہنچ نہیں سکا, تو آپ کے پاس بس یہی حل ہے کہ جی آپ سڑک بند کر دیں, موبائل بند کر دیں, فلاں کر دیں. میرا خیال ہے اس میں سر کہ جج صاحب جو ہے نا وہ دامن بچانا چاہتے ہیں. جج صاحب دیکھیں ممکن نہیں ہے نا, آپ لگائیں لاکھوں لوگوں پہ, ہزاروں لوگوں پہ کنٹمپٹ لگا دینا, ممکن نہیں نا. اس طرح کے سیاسی تحریکوں میں ہزاروں لوگوں پہ نہیں لگائیں گے, وہ جو پی ٹی آئی کے جو مین لیڈرشپ ہے وہ انہی پہ لگا سکتے ہیں, لیکن وہ شاید لگائیں گے نہیں. لیکن جو خود مجھے سمجھ نہیں آ رہی, یا تو ایک واضح فیصلہ دینا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو, آئیں فلاں جگہ جا کر جلسہ کر لیں. اگر حکومت نہیں بتا رہی آپ ڈیزگنیٹ کر دیں, جیسا کہ سپریم کورٹ کا 25 مئی 2022 کا فیصلہ تھا. آپ آئیں اتوار بازار چلے جائیں, وہ سینٹورس تک آ گئے تھے, وہ ایک الگ کہانی ہے. تو کوئی کلیئر آرڈر نہیں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ. ایک سر تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا ایک کمیٹی بنے, حکومت کی کمیٹی مذاکرات کرے جس میں چیف کمشنر محسن نقوی اور شاید ایک دو اور لوگ تھے. اس کا وہ جواب دے دیں گے نا حکومت کے, جی ہم نے بیرسٹر گور سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ جی کال دی تھی خان صاحب نے, اس کو پوسٹ پون یا کینسل بھی وہی کر سکتے, ہمارے بس میں یہ بات نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی شمیٹی کی جو بات تھی یہ بھی کوئی کلیئر بات نہیں تھی, کیونکہ وہ کمیٹی اس ملک میں جو کمیٹیاں ڈلتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کمیٹیوں والا ہی ہوتا ہے. ہاں, وہ اس کا کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بیگم نے بہت جی اپنا عظمت, اس کا استحکام کا اور اس کا عزم کا اظہار کیا, لیکن اس کے بعد جب وہ یہاں سے چلی گئیں تو اس حوالے سے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بشرا بیگم پشاور میں قیدی ہے یا ایک بہت طاقتور ہے. حکومت وہ چلا رہی ہے یا گنڈا پور چلا رہے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہاں سے واپس گئی تھی یا ان کو زبردستی لے کر جایا گیا, جیسا کہ کچھ ویلاگرز کہہ رہے ہیں. جی دیکھیں, اگر ان کو زبردستی, میرا نہیں خیال کہ علی امین گنڈا پور کو اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ بشرا بی بی جو بہرحال عمران خان ان کے چیئرمین کی وائف ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے چیئرمین کو اپنی بیوی کتنی عزیز ہے, یہ بھی ان کو پتا ہے کہ وہ بشرا بی بی کو کہا کہ چل بھائی میڈم واپس چل. ایسا میرا نہیں خیال کہ وہ جرت کر سکتا ہے علی امین گنڈا پور یا کوئی اور. جو حالات بنے تھے اس حالات میں ان کے پاس عاقبت کی اور کوئی جگہ تھی نہیں کے پی کے علاوہ. کہاں جاتی بشرا بی بی, وہیں پہ تھی پہلے بھی. جب وہ ان کو بیل ہوئی تو وہ وہیں چلی گئی, لاہور گئی تھی ایک آدھ دن کے لیے شاید, انہوں نے کہا میرا کوئی ڈینٹل چیک اپ ہے, اس کے بعد واپس وہ چلی گئی وہیں کے پی کے, اور وہیں سے آئیں اور وہیں واپس جانا. تو وہ اپنی مرضی سے گئی, میرا خیال ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہیں. تو اگر اپنی مرضی سے گئی ہیں تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ جب انہوں نے کارکنوں سے حلف لیا کہ کوئی یہاں سے واپس نہیں جائے گا, اور اگر آپ لوگ چلے جائیں گے تب بھی میں یہاں پر موجود رہوں گی, تو ان کا جو ممکنہ جو سیاسی کیریئر ہے ان کی اس طریقے سے واپسی سے اس پہ کوئی مثبت اثر پڑے گا, منفی اثر پڑے گا, جبکہ خان صاحب نے بھی ان پر اعتماد کا اظہار کیا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہوگا, ایک کیریئر کے طور پہ ان کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہوگا. یہ جو گیپ ارینجمنٹ ہے نا کہ عمران خان کے بعد وہ بھی پہلے نہیں تھا. اب عمران خان دیکھیں 16-17 مہینوں سے گرفتار ہیں, بشرا بی بی تو ابھی 1 مہینے سے ایکٹیو ہوئی ہیں, اس سے پہلے وہ ایکٹیو نہیں تھی. یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے جس میں اب جب لوگوں نے کہا نا کہ فائنل کال ہے, ایک تحریک ہے, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی سمبلائز جو سمبولک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے نا
ایک لیڈر کی فیملی اگر باہر نکل آئے تو لوگ اب ریلیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے لیڈر کی وائف ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بھائی ہے. تو جیسے بی بی واپس آئیں جب بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ضیاء الحق کے دور میں جب انہوں نے کم بیک کیا تو ابھی تو وہ شی واز اے نو بڈی, ابھی نصرت بھٹو موجود تھیں لیکن لوگوں کو بے نظیر میں بھٹو نظر آ رہا تھا. جب 27 دسمبر 2007 کے بعد بلاول کو فوری طور پہ ایک زرداری صاحب نے ایک وصیت نامہ ول پیش کر دیا, وہ ول بھی ڈاؤٹ فل تھی, تو لوگوں نے کیوں فوری طور پہ ایکسیپٹ کر لیا؟ کیونکہ ان کو بلاول میں بے نظیر نظر آ رہی تھی. تو یہ ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی پراپر کریئر ہوگا. کریئر سے مراد ہے کہ ان کو پارٹی آفس ملے یا وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں بشرا بی بی, یا ان کو کوئی ٹیکنوکریٹک پوزیشن ملے, نہیں. وہ صرف اس گیپ کو فل کرنے کے لیے سیاسی طور پہ وہ بھی شاید زیادہ عرصہ تک نہ چل سکے. میرا نہیں خیال ان میں وہ کرزما نہیں ہے. جو میری معلومات ہے جی وہ یہ ہے کہ بشرا بیگم پشاور میں ایک طاقتور ایک شخصیت ہے, اور جو خیبر پختونخوا کی جو حکومت چل رہی ہے اس میں ان کا بہت عمل دخل ہے. اچھا, یہ میری جو معلومات, یہ ابھی یعنی جی ابھی جب گئی ہے وہاں تو اس کے بعد اس سے پہلے سے, اور یہ اور مضبوط ہوا ہے. اور گنڈاپور صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ضرور ہیں لیکن ایک بہت طاقتور وزیر اعلیٰ نہیں ہیں. بہت سارے جو انتظامی تبدیلیاں ہوتی ہیں, پوسٹنگ, ٹرانسفرز وغیرہ, اس میں بھی بشرا بیگم کا کافی عمل دخل ہے, اور کئی فیصلے تبدیل ہوئے ہیں ماضی قریب میں بیوروکریٹک ریشفل کے بشرا بیگم کی مداخلت کے بعد. اور میری معلومات یہ ہے کہ جو مراد سعید صاحب ہیں ان کا بھی خیبر پختونخوا کی حکومت میں کافی عمل دخل ہے. گنڈاپور صاحب کو اچھا لگے برا لگے, اور ان کا بشرا بیگم کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے. اور یہ جو ساری جو پلاننگ ہوئی ہے یہاں آنے کی, اس میں ان کے مشورے جو تھے بشرا بیگم کے ساتھ, مراد سعید کے, مستقل وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ جی وہ ادھر موجود تھے یا نہیں تھے, میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس, یا یہ کہ جی وہ سی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہیں یا فلاں ہیں, اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. لیکن میری معلومات کے مطابق جو اس وقت جو پختونخوا کی, خیبر پختونخوا کی جو حکومت چل رہی ہے اس میں بشرا بیگم اور مراد سعید کا کافی عمل دخل ہے, اور گنڈاپور صاحب خاصے خطرے میں ہیں. ان کی جو قبولیت ہے خود پی ٹی آئی کے اندر ان کو بہت چیلنجز ہیں. اسی وجہ سے آج عاطف خان کے ساتھ جو انہوں نے رابطہ کیا ہے گنڈاپور صاحب نے, جب میں نے تفتیش کرنے کی کوشش کی کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, تو مجھے یہی بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ اس کی وجہ بشرا بیگم اور مراد سعید کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانا ہے, اپنے آپ کو وائڈن کرنا ہے کہ جی کیونکہ عاطف خان بھی دوسری سائڈ پہ اتنا نہیں ہے, تو وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہی اس طرح کی سرگرمی کر رہے ہیں. اور جو کافی لوگ ہیں جن میں شوکت یوسف زئی ہے, دوسرے لوگ ہیں, وہ کبھی ادھر بات کرتے ہیں کبھی ادھر بات کرتے ہیں. اسد کیسر وغیرہ جو ہے وہ بھی وہاں پر جو وزارت اعلیٰ کی جو کرسی ہے اس پہ بہت سارے لوگوں کی نظر ہے, اور گنڈاپور صاحب اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کرتے ہیں. اس لیے بہت سارے کچھ ویلاگرز جو کہ ان پر گولہ باری کر رہے ہیں, ان کے خلاف بھی وہ کوئی کارروائی کرنے سے گھبراتے ہیں, کیونکہ طاقت کا جو توازن ہے وہ بہت وہاں پر نازک ہے. جو مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے. آپ چونکہ معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, میرے پاس معلومات نہیں, میں تو اس پہ اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ بشرا بی بی اگر مداخلت کر رہی ہیں تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا وہ مداخلت کریں. اچھا, نہ ان کی اتنی سیاسی سمجھ بور ہے. پنجاب میں عثمان بزدار کے حوالے سے جو ان پر مداخلت کا الزام لگتا تھا, اس میں جتنی بھی صداقت تھی, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, پر ہو تو کوا بنتا ہے. اس مداخلت کا کیا نتیجہ نکلا؟ بزدار ایک ڈیزاسٹر ثابت ہوا, اس پر ضد کی عمران خان نے. حکومت تو وہی تھی جو چھننا تھی, چھن گئی.
3.5 سال کے بعد حکومت تو چلی گئی، لیکن اس گاربیج کو تو اٹھا کے پھینکتے نا کسی ٹریش بن میں، اس بزدار کو. تو اگر وہاں پہ کوئی مداخلت تھی بشرا بی بی کی، تو اس مداخلت کا نتیجہ کیا نکلا؟ تباہی. تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی صورت میں، اور بشرا بی بی کا کوئی پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے. اچھا، کوئی پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک جس علاقے سے ہیں وہ ایک سیاسی علاقہ ہے، ان کے خاندان میں بھی سیاست ہے، وہاں پہ ان کے سسرال میں بھی سیاست ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات کچھ خواتین جو ہیں وہ سیاسی ان میں سوجھ بوجھ آ جاتی ہے، درست، لیکن وہ اس سطح کی کوئی سیاسی خاتون نہیں ہے کہ وہ ملکی مسائل کے اندر وہ کوئی حتمی فیصلہ ساز بن جائیں. ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنے شوہر کو مشورہ دے سکتی ہیں، بیوی نہ بھی جانتی ہو تو شوہر بیوی سے مشورہ لے سکتا ہے، بیوی شوہر کو مشورہ دے سکتی ہے، لیکن وہ کوئی حتمی فیصلہ ساز نہ ان کو ہونا چاہیے. اور اگر وہ ہوں گی تو وہ پارٹی کو نقصان پہنچائیں گی. میرا خیال ہے کہ وہ ایک ان کو جو رسپیکٹ ہے ان کی اپنے شوہر کی وجہ سے پارٹی کے اندر، اس کا ڈیکورم ان کو مینٹین رکھنا چاہیے. لیڈ کریں، تحریک چلائیں سیاسی حد تک. ایڈمنسٹریٹو معاملات میں علی امین گنڈا پور جیسا تیسا بھی ہے، وہ الیکٹڈ چیف منسٹر ہے نیئر 2/3 میجورٹی کے ساتھ. یہ اس کا کام ہے، اس میں میں کون ہوتا ہوں یا وہ کون ہوتی ہے؟ کوئی کیوں ہوتا ہے جا کے وہ انگلی کروائے کہ جی تم اس کو رکھو اس کو رکھو؟ یہ تو بہت بڑا ایک اسٹوپڈ اور نان سینس قسم کی حرکت ہوگی اگر کوئی بھی کرے تو. ہاں، مراد سعید کا ایک حد تک ہو سکتا ہے، جو کہ وہ بہرحال ایم این اے رہا ہے 2 دفعہ کا، فیڈرل منسٹر رہا ہے، اب اسٹل از ان پارٹی، غائب ہے حالات کی وجہ سے. وہ اپنا ان پٹ دے سکتا ہے، وہ اسٹیک ہولڈر ہے پولیٹیکل، وہ اسٹیک ہولڈر ہے. ٹھیک ہے نا، اس نے ایک اسٹرگل کیا عمران خان کے ساتھ پارٹی میں پچھلے 15-16 سال 20 سال سے، جب سے بھی وہ پارٹی میں آئی ایس ایف سے اٹھ کر آیا، 2 دفعہ الیکشن لڑا، جیتا. ٹھیک ہے، وہ ایک اور ہے. بشرا بی بی شی از اے نو بڈی ایڈمنسٹریٹولی، کوئی حق نہیں پہنچتا ان کو. زیادہ رنگین خبریں آپ کے پاس ہیں فیصل واوڈا کی، یہ کیا کہا؟ بھائی یہ بھی آئٹم جو ہے نا، ویسے کمال ہی ہے فیصل واڈا بھی سیاسی طور پہ. بھائی منتخب سینیٹر ہے، منتخب سینیٹر بھی وہ کہاں سے منتخب سینیٹر؟ بھائی ووٹ پڑے ہیں نا، ووٹ پڑے، ارکان صوبائی اسمبلی نے ووٹ دیے، آپ نے اور میں نے تو نہیں دیے ووٹ نہیں ان کو. دیا، بات تو صحیح ہے، لیکن وہ ووٹ دلوانے والوں نے پہلے انہوں نے استعفیٰ دیا جب ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات خراب ہوئے. انہوں نے کہا یہ لے اپنی سیٹ، میں خود ہی الیکٹ ہو کے آ سکتا ہوں، الیکٹ ہو کر آ گئے. تو وہ اصل میں جدھر سے وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں، جن کی اب تو وہ خود کہتے ہیں نا، اب تو کوئی کہے تو ان کو بھی اعتراض نہیں. انہوں نے خود کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں ٹاؤٹ ہوں اسٹیبلشمنٹ کا. یہ الفاظ تو انہوں نے استعمال نہیں، اسی طرح کے کم و بیش تھے. میں اگر غلط نہیں ہوں، میں ارادی طور پہ نہیں الفاظ کہہ رہا، لیکن کم و بیش ان کا خلاصہ یہی تھا. اگر مطلب میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوں یا مجھے اس طرح کی کوئی بات انہوں نے جو بھی کی ہوگی، ایک شو میں بات کی انہوں نے کہ مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوں. وہ بوٹ لے کر آ گئے تھے وہاں پہ، وہ پتہ ہے ایک شو کے اندر کاشف. ٹھیک ہے، اور جس وقت یہ سولنگی صاحب 2018 میں یہ پہلی بار الیکٹ ہوئے، میں آپ کو 2015-16 کی بات بتاؤں، یعنی جب فیصل واڈا ہی واز اے نو بڈی ایٹ آل، کچھ بھی نہیں تھے. اس وقت ان کے لیے اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ فون کیا کرتی تھی ٹی وی چینلز پہ، جب یہ کراچی میں پریس ٹاک کرتے تھے. اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ فون کرتی تھی کہ اس کو لائیو کٹ کریں. ٹھیک ہے نا، اب بھرم جو رکھا ہوا ہے رہنے دیں، اس میں ہمیں بھی نہ کریں. بلاول سے ملاقات کی کیا ہے آپ کے خیال میں خبر؟ دیکھیں، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی رجیم چینج ہونے جا رہا ہے. اس میں اس کے مختلف آپشنز آ رہے ہیں کہ جی کوئی قومی حکومت بنے گی، یا نون لیگ کی حکومت ختم ہو کے پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. اگر پیپلز پارٹی کی بنتی ہے تو وہ بھی ایک فارمولہ تھا 2.5 سال کا فارمولہ. اگر 2.5 سال والا فارمولہ ہے تو پھر تو نون لیگ سپورٹ کرے گی پیپلز پارٹی کو نا، جیسے پیپلز پارٹی نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا شہباز شریف کو. کیوں آپ کے خیال میں ملے بلاول سے فیصل واڈا؟ ایک تو ان کو آپ کو پتا ہے سینیٹر بھی انہوں نے بنوایا. اچھا، پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنے نا وہ سینیٹر، سندھ سے. ٹھیک ہے، اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے وہ زرداری صاحب کو ملنے گئے. زرداری صاحب نے کہا میرا بیٹا ہے. لوگوں نے وہ تصویر دیکھی، لوگوں نے کہا یار یہ عمران خان کے ساتھ رہنے والا شخص آصف زرداری کو چوٹ ڈاکو کہہ رہا ہے، یہ اب سینٹ کے چکر میں، اور یہ کہاں سے یہ بیٹا بن گیا. ممکنہ طور پر کیا جو مستقبل کا جو منصوبہ ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا ہے؟ جو اگر فرض کریں اسٹیبلشمنٹ جی پیپلز پارٹی کو حکومت دینا چاہتی ہے کچھ عرصے بعد، جی، تو وہ تو براہ راست خود بھی بلاول سے بات کر سکتے ہیں. فیصل واوڈا کی ضرورت کیوں ہوگی ان کو؟
ایک آپ کو ماحول بھی تو بنانا پڑتا ہے نا. فیصل واڈا نے 2-3 دن سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ نون لیگ کو طلاق دینی چاہیے. اچھا یہ سنا آپ نے؟ نہیں. ہاں وہ کہ یعنی وہ حکومت چھوڑ جائے خود ہی. وہ اسٹیبلشمنٹ والا وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو طلاق دے, ریاست طلاق دے, ریاست طلاق دے. مطلب یہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این سے ناخوش ہیں اور اس کا انڈائریکٹلی مطلب یہ سمجھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پی ایم ایل این سے کچھ ناراض ہے. اس کا مطلب ویسے وہ دیکھیں جتنا ان بیچاروں نے سر جھکا کے نوکری کر دی ہے, شہباز شریف نے اور ان کی پارٹی نے اور نواز شریف نے, میرا خیال ہے اس سے زیادہ ناک سے لکیریں کھینچنا نا وہ بھی باوقار کام ہو سکتا ہے جتنا یہ گر گئے. یہ تو پھر نفی کرتی ہے اس امکان کی نا کہ یہ حکومت ختم. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, منطقی ہے, منطقی بالکل صحیح. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان بیچاروں نے جتنی سروس دی ہے, جتنی نوکری کر دی ہے, نواز شریف نے اس 71 سال کی عمر میں اپنا ساری سیاست پہ قلق مل دی, اتنے اس دور کے ہائیبرڈ سسٹم کے وہ بوجھ اپنے اوپر اٹھا لیا, کیا کیا تانے نہیں سننے پڑ رہے صرف اس لیے کہ اوپر سر یس باس خوش, ٹھیک ہے. اس کے باوجود اگر ان کو نکالنا ہے تو ان بیچاروں نے اتنا کچھ سہا کیوں, اتنا کچھ کیوں کیا, یہی تو میرا سوال ہے. تو میرے خیال میں حاصل مطلب جو ہے جس پہ ہم ختم کریں گے کہ وہ ملاقات ہوئی تو ہے, لیکن ممکنہ طور پر اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم واضح نہیں ہیں. اس پر ہم آج کی بات کو ختم کریں کہ افواہیں یوں بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے سامنے بہت قطعیت کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے. تو ہم کہیں گے خبر تو ہے, لیکن ممکنہ طور پر یہ کس سلسلے کی کڑی ہے اس کے بارے میں افواہیں ہیں اور کوئی حقائق ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے. اسی سے ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں.